ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ سلسلہ وارسی کے زیر اہتمام سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس 2025 نہایت شان و شوکت روحانیت کے پرنور ماحول میں شہنائیاں ویڈنگ لان بلاک 7 گلشن اقبال کراچی میں منعقد ہوئی، جس میں مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ شرکت کی۔ اس عظیم اجتماع میں شرکاء کی تعداد 5500 سے زائد رہی اور پورا پینڈال لبریز ہو کے ایمان و عشق مصطفیٰ کے ولولہ انگیز مناظر پیش کر رہا تھا۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک کی روح پرور تلاوت اور نعت خوانوں کی والہانہ نعتوں سے ہوا، جس نے حاضرین کے دلوں کو محبت رسول سے مزید منور کر دیا۔ اس تاریخی اجتماع کی سب سے نمایاں جھلک واجب الاحترام امیر سلسلہ وارسی حضرت حاجی سید احمد سعید رضوی وارسی مجل العالی کا ایمان افروز روح پرور بیان تھا، جس میں آپ نے نہ صرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری پہلوؤں کو اجاگر کیا، بلکہ موجودہ دور کے چیلنجز اور مسائل کے حل کے بعد تعلیمات نبوی کی روشنی میں بیان فرمائے۔ یہی بیان اس قدر عظیم شان اجتماع کا اصل محرک ثابت ہوا، ہزاروں نفوس اس فیض سے سیراب ہوئے۔ مزید برآں ملٹی نیشنل اداروں کے معزز نمائندگان نے بھی خطابات کی اور اپنی تقاریر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں عصر حاضر کے سماجی اور معاشی پہلوؤں پہ روشنی ڈالی۔ محفل کے دوران بہترین انتظامات دیکھنے میں آئے، جنہیں عوام خواص نے دل سے سراہا۔ خواتین کے لیے علیحدہ اور پردے کا خصوصی اہتمام کیا گیا تاکہ وہ بھی اس بابرکت اجتماع میں سکون و تحفظ کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ عوامی سہولت کے پیش نظر انتظامیہ کی جانب سے نشستوں اور نظم و نسق کا خاص خیال رکھا گیا۔ اس موقع پہ واجب الاحترام امیر صاحب نے عصر حاضر کے پیچیدہ حالات اور عوام الناس کے بے پناہ مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام شرکاء کے لیے فی سبیل اللہ اجتماعی روحانی علاج بھی فرمایا، جس نے اہل عقیدت کے دلوں کو مزید اطمینان اور سکون بخشا۔ محفل کے اختتام پہ تمام شرکاء کی خدمت میں پرکیف عشائیہ پیش کیا گیا ہے، جس نے اس یادگار اور پرنور اجتماع کو مزید رونق بخشی۔ حاضرین نے اسے اپنی زندگی کا ایک انمول اور ایمان افروز لمحہ قرار دیا۔ کہا کہ سلسلہ وارسی کی یہ محافل نہ صرف ایمان کی تازگی کا سبب بنتی ہیں، بلکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرارت کو نئی زندگی عطا کرتی ہیں۔ حاکم علی دل کی رپورٹ۔ بنایا جا رہا ہے جس موقع بہت شکریہ آپ لوگوں نے یہاں پر آئے اور سیرت النبی کانفرنس آپ سے وسلم کا جو 1500 سال ہو چکے ہیں اس کا ولادت جو ہے بہت ادب و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس میں سلسلہ وارسی کے جو امیر ہیں سید احمد سعید رضوی وارسی، ان کی زیر سرپرست یہ سارے کا سارا پروگرام جس میں نعت خوانی بھی ہے اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالی جا رہی ہے تاکہ ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ سارا کا سارا بدلاؤ آ سکے اور ہم بھی اللہ کے نبی کی زندگی پر عمل کر سکیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اخلاق والی زندگی لے کر آئے تاکہ ہم لوگ ان کے اخلاق پر عمل کر سکیں اور قرآن پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ہمارے امیر حضرت سید احمد سعید وارسی تعلق ہے سے ہیں، آپ سب روز عمل ہے، روحانی علاج کرتے ہیں، کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی یہاں پہ صرف اللہ کے کلام علاج کیا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے۔ آپ سب روز اللہ کی خدمت کے اندر مصروف عمل ہے۔ آپ 85 شہروں سے زیادہ علاقوں میں جا کے بیٹھتے ہیں اور وہاں خود چل کر جاتے ہیں، خود وہاں پہ علاج کرواتے ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی محبت کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ بہت شکریہ۔ 100 ربیع اول کے حوالے سے تو آج ہمارے سارے مسلمان سے گزارش یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے میں نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں، جو ان کا صبر کا پیغام ہے اس سے فوکس کریں، آپس میں
ایک مسلمانیت کی طرف رہے، انسانیت کے ساتھ رہے، اخلاق کے ساتھ رہے، بھائی چارے کے ساتھ رہے، اور اس کا بڑا پیغام یہی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے، ہم سب کے لیے آسانی پیدا کرے۔ بڑا بزرگ ایسا گیا کراچی کا مرکز علاقے کے اندر، تو آج اس دعوت کے اندر صاف صاف بھی آئے گا، تو اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ حنیفوں کے بارے میں، یہ حنیفہ بھی ایک ماشاءاللہ ہمارے بہت بڑے کامل ولی ہیں، جو کہ روحانی علاج فرماتے ہیں، جو کہ تقریباً دن کے 6 سے 7 ہزار لوگ اس سے فیضیاب ہو کے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ساحل ہمارے پاس روز صبح 6 ساڑھے 7 بجے تک حنیف صاحب بلا ناغا کراچی میں، لاہور میں، کوئٹہ میں اور آگے دیگر ممالک اور شہروں میں بھی جا کے روحانی علاج فرما رہے ہوتے ہیں۔ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمران خان وارسی ہے اور میں پچھلے 8 سال سے سلسلہ وارسی سے منسلک ہوں اور امیر محترم کے ساتھ خدمت خلق کا کام انجام دے رہا ہوں۔ کے ساتھ یہ وہ موقع ہے جہاں ہر مسلمان اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کر رہا ہے، ان کو اس موقع پر ہمارے امیر محترم کی تعلیمات یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے اور درود صلوات کا اہتمام کیا جائے۔ ہمارے امیر محترم اس وقت تقریباً 85 شہروں کے اندر اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں اور فی سبیل اللہ روحانی علاج فرماتے ہیں۔ آپ کا تعلق اہل بیت سے ہے، آپ حسینی خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ زمانہ جو چیلنج ہے وہ یہ کہ عوام الناس اس وقت مسلمان اس وقت بہت ہی بستی کا عالم ہے اور جو حالات ہیں آپ کے اور ہمارے سامنے ملک کے حالات ہیں، مہنگائی کے حالات ہیں، اس میں کسی نہ کسی کو اپنی خدمات آگے دینی اور امیر اور محترم حضرت سید احمد سعید وارسی شب و روز کی محنت کے اندر مسئلوں پہ عمل ہے۔ وہ صبح بھی علاج فرماتے ہیں، روحانی علاج فرماتے ہیں، شام میں بھی روحانی علاج فرماتے ہیں اور لوگوں کو شام کی کوشش کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ لوگوں کو اللہ کی تعلیمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حصہ نہ لیا۔ تجارت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رویہ ایسا تھا کہ جب سامان بیچتے تو اس کے نقص نہ چھپاتے اور نہ فائدہ بڑھا کر دکھاتے۔ اس دیانتداری کی وجہ سے لوگ آپ کو الصادق یعنی کہ سچا بولنے والا، الامین یعنی کہ امانت دار کہنے لگے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا جو موضوع ہے اس میں بے شمار اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی سے لے کر اور بچپن سے لے کے جوانی تک کے بے شمار ہزاروں واقعات ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ احادیثیں اس میں لکھی جا چکی ہیں۔ ان میں سے صرف اور صرف چند واقعات آپ کے سامنے پیش کے اخلاق اور اس کے اعلیٰ درجے تک پہنچانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے دور کے ظلم، نفرت، جھوٹ اور خود غرضی کو ختم کرنے، صبر، رحمت، امانت، سچائی کا ہے مرشد کامل سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کا ساتھ دیں گے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اس وقت مکے کے حالات یہ تھے کہ مظلوم کا کوئی مددگار نہ ہوتا تھا۔ اور حضرت زید ایمان لے کر آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص جیسے جلیل القدر صحابی بھی ایمان لے آئے۔ دعوت کے اس ابتدائی دور کو پوشیدہ رکھا گیا اور باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت، جانیے ملکی و غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔